گیر جہاں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں شعبان المعظم شریف کے آخری جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے استقبال رمضان المبارک۔ چونکہ آج جو جمعہ شریف ہے یہ شعبان المعظم شریف کا آخری جمعہ اور رمضان شریف سے پہلے کا یہ جمعہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو بدھ شریف ہے اس میں یا اس سے ایک دن آگے پیچھے رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے، قرآن کریم برہان رشید میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصداً رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا نام ملک تحمورس ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ جو ملک تحمورس تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ تو اس کے زمانے میں اس کے دور میں قحط پڑ گیا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا خود کھائے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر ان علاقوں کے اندر بھیجے جو قحط زدہ ہے، جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے وہاں پر بھیجے، تاکہ جو دکھی لوگ ہیں اور مجبور لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورس الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کر لیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے وہ ان علاقوں کے اندر بھیجتے جہاں پر قحط زدہ کے صورت میں وہ وقت گزار رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی عادات تھی کہ ایک وقت خود کھاتے تھے اور ایک وقت کا کھانا مجبور لوگوں کو دیتے تھے، تو یہ ادا رب ذوالجلال کو پسند آ گئی۔ تو رب ذوالجلال نے ان کی اس ادا کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر یہ روزہ فرض ہوا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت روزہ سے قبل ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 اس کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور لیکن اس کے بعد پھر عاشوراء کا جو روزہ تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے معمول میں رکھا اور اس کو کسی صورت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصامہ وامر بصیامہ، آقا علیہ السلام روزہ خود بھی رکھتے اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روزہ رکھنے کے لیے حکم بھی دیتے۔ لیکن جس وقت 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان معظم کو روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء اور ایام بیض جو 13، 14 اور 15 کا روزہ ہے، جو چاہے اس کو رکھ لے اور جس کا جی چاہے اس کو ترک کر دے۔ لیکن اس سے قبل عاشوراء کا جو روزہ رکھنا تھا یہ امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن جو تھے اور وہ 29 یا 30 دن ہے، جو گنتی کے دن ہے جس کو قرآن کریم نے یہ شمار کیا ہے، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں کل 9 رمضان آئے، یعنی 9 رمضان شریف کے مہینے آئے۔ 2 ہجری کو شامل کر کے کل 9 رمضان زندگی میں آئے، جس میں 2 رمضان 30 دن کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 دن کے تھے، 29 دن کے۔ اور یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہو یا 30 ہو، اللہ تعالی ثواب نبی پاک علیہ السلام کی امت کو 30 کا ہی عطا فرمائے گا۔ کہ یعنی اگر 29 کا مہینہ تھا رمضان شریف کا، 29 روزے رکھے، لیکن رب کریم ثواب اس کا جو ہے وہ 30 کا ہی عطا فرمائے گا، چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بڑی کرم نوازی ہے رب ذوالجلال کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانے دو، پینے دو۔ ان کو خود نہیں وہ کھایا بلکہ رب ذوالجلال نے اسے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، وگرنہ کھانے سے پینے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے بھول کر کھایا، بھول کر پیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے خود نہیں کھایا، اس کو تو رب نے کھلایا ہے، اس کو رب ذوالجلال نے پلایا ہے۔ تو یہ اس کی اپنے بندوں پر خاص ایک کرم نوازی ہے، جس کی بنیاد پر اب دوسری طرف دیکھیں، نمازیں تو فرض ہوئی تھی 5، لیکن ثواب 50 کا ملتا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، تو وجہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، ان کی وجہ سے رب نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ عمل تھوڑا کرتے ہیں، ثواب اس کا زیادہ ملتا ہے۔ رات ایک ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ رات ایک ہوتی ہے شب برات کی، تو بندہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو رب کریم کئی سالوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ کرم نوازی ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے۔ مہینہ اگر 29 کا تھا، روزے 29 کے رکھے گئے، لیکن رب فرماتا ہے میں تجھے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ روزہ ایک ڈال ہے، جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء ہے، اور روزہ روشنی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فرمایا انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جسم جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے،
اسی طرح روزے سے جسم پاک ہوتا ہے، اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ جو بندہ کثرت سے روزے رکھتا ہے اس کا معدہ نہیں خراب ہوتا، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری داخل نہیں ہوتی۔ اور فرمایا پھر سحری کھایا کرو، اور کیونکہ سحری کے کھانے میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مہینہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مہینہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے یعنی پہلا حصہ اس مہینے کا رحمت کا، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہو، دن ہو یا رات ہو، کرم نوازیہ ہی کرم نوازیہ ہے۔ اور ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل لابن آدم، فرمایا ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے الا الصیام، سوائے روزے کے۔ یعنی ہر عمل جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طرح اور ذکر و اذکار ہے، کوئی عمل ہے تو یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے کیا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، روزہ جو ہے یہ رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ ایک ڈھال ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اپنی زبان سے غلط بیانی نہ کرے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے، ولا یسخب فإن اصابہ احد او قاتلہ فلیقل، اپنی زبان سے کوئی نزیبہ، اپنے ہاتھوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی تم سے جھگڑا کرنا چاہے بھی تو تم ان کو بتاؤ انی صائمٌ، کہ بھائی میرے ساتھ تم جھگڑا نہ کرو، میں تو حالت روزہ میں ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تم میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جھگڑا جب کوئی بندہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے آگے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار بندے کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے، سرکار فرماتے ہیں رب کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مسک یعنی جو ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اتنا یعنی برکتوں کا حامل ہے یہ روزہ۔ اور حضور فرماتے ہیں للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فارحہ بفطرہ واذا لقی ربہ فارحہ بصومہ، بندے کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، فرمایا ایک خوشی اس وقت یعنی جو قیمتی خوشی ہے کہ جس وقت وہ افطاری کے وقت افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اس وقت خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری خوشی بندے کو جو قیامت والے دن جنت میں جا کر رب کا دیدار کرتے ہوئے نصیب ہوگی، کہ یعنی یہ رب کا دیدار کرنا اس وقت جو خوشی ہے، اس خوشی کے ساتھ روزے کی افطاری کو ملایا، افطاری کی خوشی کو ملایا، تو تم سوچو تو صحیح کہ جب بندہ رب کو دیکھے گا تو کتنا اس کو ایک ماحول خوشی والا محسوس ہوگا۔ تو رب کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے جنت میں خوشی اس کو نصیب ہوگی، اسی طرح روزے کے وقت جو ہے بندے کو افطاری کے وقت نصیب ہوتی ہے، یعنی یہ خوشی رب کو بڑی پسند ہے، جس طرح جنت میں بندے کو رب کی کو دیکھتے ہوئے خوشی نصیب ہوگی، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اس وقت جب جنت میں داخل ہو کر رب کا دیدار کرے گا، اللہ اس وقت بھی ان کو روزے والی خوشی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے دیکھیں، اس کے اوپر امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ روزے کی حالت میں بندے کو اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے ہاتھ کو پاک رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک
بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 میں ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے، جو اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو، مومن کو محفوظ رکھتا ہے، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، ہاتھ سے کسی کی پٹائی اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر یہ ارشاد بھی فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن صبح کے وقت اور شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں بھوک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، نہ نیکی ان کو ملتی ہے نہ ان کو اس کا کوئی ثواب ملتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا سبب یہی ہے، سارا دن کسی کی چغلی کرتے رہے، کسی کی غیبت کرتے رہے، کسی کی برائیاں بیان کرتے رہے، کسی کو گالیاں دیتے رہے، ہاتھ سے کسی کو کی پٹائی کرتے رہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ اس کو ثواب نہیں ملتا، صرف بھوک رہ جاتی ہے۔ اس واسطے کہ روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ اپنے منہ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا گناہ تو اس کے پلے پڑ گیا، اس کا گناہ تو پڑ گیا کہ جب شیطان بندہ ہوا تھا تو اس بندے نے پھر بھی روزہ جناب والا رکھا، نماز نہیں پڑھی، تو بندنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی، تو یہ تو شیطان والا عمل ہوا، شیطان والا کام ہوا۔ روزہ رکھا تھا تو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، چغلی کرتا تھا، کسی کی برائی بیان کرتا تھا۔ اے بندے پہلے خود تو دیکھتے کہ تیرا اندر کتنا صاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ حکم دیا کہ میرے صحابہ جب تم روزہ رکھو تو جب افطار کرو تو اس وقت مجھ سے پوچھ کر افطار کرنا۔ اس میں بڑی حکمتیں تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان پوچھتے رہے ان سے افطار کرنے کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے رہے۔ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا میرے نبی علیہ السلام آپ مجھے حکم دیں، اجازت دیں، میری 2 بیٹیاں ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں محبوب، انہوں نے تو میرے سامنے رکھا تھا روزہ، تو ان کا روزہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات یہ ہے کہ وہ جو میرے صحابی تمہاری بیٹیاں دن کے وقت کسی اپنے مومنہ بہن کی برائیاں کرتی رہی، ان کی چغلیاں کرتی رہی، ان کے آپس میں عیب ظاہر کرتی رہی، جس کی بنیاد پر ان کا روزہ نہیں رہا۔ روزہ ان کا ہوگا کہ جنہوں نے بھوک کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی روکا، چغلی سے روکا، اپنی زبان کو جو ہے وہ غیبت سے، گالی گلوچ سے روکا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ اپنی بھوک کو سارا دن روکے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پچھلا وقت ہو جاتا ہے، ان کے پیٹ میں سوائے بھوک کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا، کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے ان چیزوں کا دھیان رکھنا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے۔ ایسے ہی روزے کے حوالے سے اور اس کی تاریخ کے حوالے سے امام غزالی نے بھی کچھ باتیں لکھی ہیں۔ آپ فرماتے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے کہ ہم سے پہلے روزہ جو تھا وہ عشاء سے لے کر آئندہ رات طویل تک جو ہے وہ رکھا جاتا، یعنی لمبی رات تک یہ روزہ رکھا جاتا تھا، جیسے کہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ اور اہل علم کی ایک جماعت سے یہ روایت بھی ہے کہ عیسائیوں پر بھی روزہ فرض تھا، کبھی تو روزوں کا مہینہ گرما میں آ جاتا اور کبھی یہ سردی میں آ جاتا، چنانچہ سفر میں کاروبار کے سلسلے میں ان کو مشقت جو ہے وہ محسوس ہوئی، ان لوگوں کو، عرب والوں کو، تو ان کے بڑوں نے اجتماعی رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم سرما میں اور گرما کے درمیان بہار کے موسم میں روزے مقرر کر لیں کہ یعنی اس وقت ہم روزے رکھیں گے۔ ان عرب والوں نے تو انہوں نے اس بے ایمانی کے گناہ کو دھونے کے لیے انہوں نے 10 روزوں کا اور اضافہ کر لیا۔ یعنی یہ امام غزالی کا جو فرمان ہے اور یہ اس طریق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ روزے صرف ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہی فرض ہوئے تھے. یہ جو قرآن کہتا نا کہ ما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، ہر نبی کے اوپر وہ روزے فرض ہوئے. جس طرح وہ ملک تحمورس کا میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تیسرا بادشاہ تھا، تو اس نے ایک وقت کا کھانا خود کھایا، ایک وقت کا کھانا ان علاقوں کے اندر بھیجا، اور ان کی قوم نے کہ جن علاقوں میں قحط پڑا ہوا تھا تو وہ کھاتے. رب کو یہ بڑی ادا پسند آئی کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھ کے ایک وقت کا کھانا کھایا، اور ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دوسرے مصیبت زدہ علاقوں کے اندر، وہ دکھی درد مند جو مجبور لوگ تھے ان کے علاقے کے اندر بھیجا. تو فرمایا رب کو اتنا پسند آیا، رب نے ان کے اس عمل کو اپنی عبادت قرار دے دیا تھا. اور پھر امام بغوی نے علی رحمہ اس کو لکھا ہے، آپ کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فرماتے ہیں رمضان شریف کا ایک مہینہ یہ نام ہے ایک مہینے کا، رمضان ایک مہینے کا نام ہے. یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی پتھر کے گرم ہونے کے ہے. یہ اس کا معنی ہے پتھر کے گرم ہونے کے ہے. عرب شدید گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھتے تھے، جو عرب والے تھے شدید گرمی کے موسم میں بھی روزے رکھتے تھے. یہ حسن اتفاق ہے کہ عرب قبائل نے جب مہینوں کے نام رکھے تو اس زمانہ میں رمضان نہایت گرمی میں آیا. رمضان کا مہینہ جو ہے نہایت گرمی میں آیا، چنانچہ انہوں نے اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھ دیا. چونکہ رمضان جو ہے یہ رمضان سے مشتق ہے جس کے معنی گرم پتھر کے ہے. تو جب یہ رمضان کا مہینہ آیا تو اس وقت گرمی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے کا نام ہی ہم رمضان رکھ دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کو رمضان کہا جاتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس طرح نیکی ہوتی ہے گناہوں کو جلاتی ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بندہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو رب ذوالجلال ان کے اس عبادت کی وجہ سے اس کے گناہ جلا دیتا ہے. رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے. جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک ایک پہلی سیڑھی پر رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. آقا علیہ السلام نے دوسرا قدم مبارک دوسری سیڑھی مبارک پر رکھا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین. پھر حضور نے تیسرا قدم مبارک تیسری سیڑھی پر رکھا اوپر والے حصے پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر آمین. اب صحابہ کرام المرضوان پاس موجود تھے. سائل فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر محبوب علیہ السلام آج آپ کا یہ عمل یہ خلاف معمول ہے. سمجھ نہیں لگی کہ پہلے تو آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا، آخر یہ کس وجہ سے کیا. نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے کہ میرے صحابہ میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس نے جنت حاصل اس وجہ سے نہ کر سکا کہ اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا. اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی حضور نے ان تینوں میں سے ایک کا یہ تذکرہ بھی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جو شخص رمضان شریف کا مہینہ تو پالے اور پھر وہ اللہ کی عبادت ریاضت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے. چونکہ یہ اہم تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نے اس کے اس دعائے ضرر پر میں نے آمین کہہ دیا کہ واقعی وہ شخص تباہ ہو جائے گا جس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا لیکن روزے نہ رکھے، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن روزے نہ رکھے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو ان کے اس
دعائے ضرر کی وجہ سے آمین کہا تھا، تو پتہ اس سے یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو کرنے کے وقت شیطان کو سمندروں کی تہوں میں باندھ دیا جائے، ان کو جکڑ دیا جائے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جائے۔ ہر شیطان کو، سارے شیطان جو ہے ان کو قید کر دیا جائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے رمضان شریف کے مہینے کے، کہ اس رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی رب ذوالجلال جو ہے وہ شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں حالت ایمان میں شخص جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے رب نے جنت کا مجدہ سنایا ہوا ہے۔ رمضان شریف کی خصوصیت ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہفتے کو فوت ہو، اتوار کو ہو، سوار کو ہو، منگل کو ہو، بدھ کو ہو، جمعرات کو ہو، جمعہ شریف کو ہو، رات کو ہو یا دن کو ہو، لیکن اس مہینے میں فوت ہونے والا بندہ جو حالت ایمان میں جاتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے جہنم میں نہیں جا سکتا کہ جہنم کے تو دروازے ہی رب نے بند کیے ہوئے ہیں۔ حالت ایمان میں اگرچہ یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جو شخص جمعہ رات کو فوت ہوا اس سے بھی قبر میں حساب نہیں لیا جائے گا، نہ حشر میں حساب ہوگا۔ اگرچہ یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جو شخص جمعہ شریف والے دن فوت ہوا اس سے بھی نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ لیکن یہ خصوصیت رمضان شریف کی دیکھو تو صحیح کہ اس میں صرف جمعے کی بات نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے وہ جمعرات کی رات کی بات نہیں ہے، اس میں پورے ہفتے کی بات نہیں ہے، اس میں 2 ہفتوں کی بات نہیں ہے، اس میں پورے مہینے کی بات ہے۔ لیکن تم یہ بھی تو دیکھو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت یہ رمضان شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے آگے چاند رات آتی ہے، عید الفطر کی رات، فرمایا اس رات کو پھر کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے نکالتا ہے، جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور امام غزالی نے یہ حدیث شریف لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ایمان افروز حدیث ہے، توجہ سے سماعت کرنا، آنکھیں کھول کر سننا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات یا بھی جب چاند نظر آئے گا، فرمایا پہلی رات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی کروڑوں جنتیں ہیں، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ آواز دو، آواز دو، حکم دیتا ہے آواز دو۔ اب وہ آواز دیتا کون؟ فرشتہ آواز دیتا ہے، کس کی طرف؟ مخلوق کی طرف آواز دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، آگے بڑھو بھلائی کی طرف، اے برائی کے خواہش مندو پیچھے ہٹ جاؤ، اس مہینے میں برائی نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، روزہ رکھو۔ دن کو بھی وہ ندا دیتا ہے، رات کو بھی ندا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو رب سے بخشش طلب کرے اور رب اس کو بخش دے، یعنی اس میں بخشش کے جو ہے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رب فرماتا کون ہے تم میں سے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے، اور کون ہے تم میں سے کہ کوئی بیٹے کا بیٹی کا طلبگار ہو، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو وہ مجھ سے رزق مانگے، تجھے رزق دوں گا۔ رزق یقیناً رب دیتا ہے، یقیناً رزق جو ہے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آگے وہ علیحدہ بات ہے
وہ رب مخلوق میں سے ڈیوٹیاں لگاتا ہے، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے، آگے مخلوق میں تقسیم فرماتا ہوں۔ اب یہ فرشتہ ندا کرتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی مجھ سے توبہ طلب کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اور ہے کوئی تم میں سے اولاد مانگنے والا تو میں ان کی اولاد کے ذریعے سے ان کی جولیوں کو بھروں۔ اگرچہ ہر رات کو، رات کے پچھلے پہر اپنی شان رب آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اس وقت مانگنے والوں کو جو تہجد گزار ہوتے ہیں رب ان کی جھولیاں بھرتا ہے، رب ضرور بھرتا ہے۔ ایک شخص تھا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ایک شخص تھا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر، اس طرح وہ سامنے دور تھوڑا سا بیٹھا تھا تو رب سے کہہ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ تو میرا رب ہے اس لیے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اے اللہ تجھ سے سوال میں اس لیے کرتا کہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا اللہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اس جملے کو سنا تو حضور بڑا خوش ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ پاس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تم دعا کر رہے تھے نا رب سے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سرگی کے وقت جب بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو رب اس کو بڑا نوازتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ صرف آگے پیچھے والے یعنی جو مہین رمضان شریف کا مہینہ اس کے علاوہ کی بات ہے کہ پچھلے پہر رب ذوالجلال کی ذات آتی ہے، آسمان دنیا میں تشریف لاتی ہے، یہی جملے بولے جاتے ہیں۔ لیکن ادھر امام غزالی نے لکھا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے سے لے کر آگے عید الفطر کا چاند آنے تک جو ہے پورا مہینہ رب دن کو بھی پکارتا ہے، رات کو بھی پکارتا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، برائیوں سے ہٹ جاؤ اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، اور اپنے بھوکے پیٹ لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے بھوکے پیٹوں کو بھر ڈالوں گا، تمہاری خالی جھولیوں کو بھر ڈالوں گا، اور تم اگر گناہوں کے پلندہ بن کر آئے ہو تو میں تمہیں گناہوں سے پاک کر ڈالوں گا، نیکیوں کے طلبگار لوگوں میں تمہیں نیکیوں کے ساتھ بھر ڈالوں گا۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جس وقت رمضان شریف کا مہینہ جاتا ہے تو شیطانوں کو کھول دیا جاتا ہے، ابلیس آتا ہے، جب ابلیس کو کھولا جاتا ہے اس کی زنجیریں کھول جاتی ہے تو وہ آتا ہے تو چیخے مار مار کر روتا ہے، چیخے مار مار کر روتا ہے۔ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان اس وقت بھی روتا ہے، تو جب شیطان کے چیلے ان سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو گناہوں کے ساتھ بھر کے گیا تھا، اب میں ایک مہینہ کے لیے باندھا گیا ہوں، یا اب یہ مہینہ ان کے اوپر آ گیا ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ میرے پورے سال کی جو محنت تھی وہ اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ کھلتا ہے تو چیخے مارتا ہے، سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے چیلو دیکھو اتنی محنت کی تھی پورا سال، یہ مہینہ آیا ہے سارے گناہ مٹا کے چلا گیا ہے، اب نئے سرے سے ہمیں یہ محنت کرنا پڑے گی۔ تو میرے بھائیو یہ تم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے کہ رب کریم نے اپنے محبوب کے صدقے سے سرکار کی امت کے اوپر کیسا کرم کیا کہ پورا سال بتقاضۂ بشریت انسان گناہ کرتا بھی رہے، لیکن اس مہینے کے اندر پابندی سے زبان کی غلط کاریوں سے رک کر اور پیٹ کو بھوکا رکھ کر اور رات کو قیام کے اندر اپنی رات کو گزار کر جب وہ اپنا وقت گزارتا ہے تو رب فرماتا ہے میں تمہارے اندر کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، باہر کی بھی معاف فرما دیتا ہوں۔ اور پھر ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارک ہوتا تھا کہ جب آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تو بالخصوص رمضان شریف کا جب چاند نظر آتا تو حضور رمضان شریف سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف کی
تیاری کے لیے اپنے آپ کو ایسا تیار کرتے. صحابہ کے لفظ ہیں، کہتے کہ حضور علیہ السلام اپنے تہمند مبارک کو کس لیتے تھے. اس سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آقا علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دیتے، اللہ کے لیے مختص کر دیتے. اگرچہ سرکار کا تو ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس میں ظاہری طور پر بھی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت اور ریاضت میں ساری رات گزار دیتے. دن کو روزہ رکھتے تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان جب پوچھتے سرکار سے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے صحابہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر کیا ہے، کتنی برکتیں لے کر آیا ہے. کہ فرمایا یہ اتنی برکتیں کہ جس طرح بارش نازل ہوتی ہے اس طرح برکتیں ہیں. اور ظاہری طور پر تو تم خود دیکھتے ہو کہ رمضان شریف میں کتنا رزق نازل ہوتا ہے. ہر گھر میں رزق ہے، جگہ جگہ پہ افطاریاں ہیں، جگہ جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہیں، روزے رکھوا رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث شریف جامع ترمذی شریف کے اندر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ رمضان شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو رزق وسیع لے کر آتا ہے. کہ جب پورا سال کوئی دن ایسے بھی گزرے کہ کسی کو کوئی رزق نہ ملے، رمضان شریف میں تو اس کو بھی مل جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کہتا ہے تو سرکار خطبہ دیتے تھے بڑا طویل قسم کا، اور وہ خطبہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان شریف کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ یعنی جس دن چاند نے نظر آنا تھا تو سرکار نے دن کے وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ کیا تھا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی سائے کی طرح تمہارے اوپر برکتیں لے کر آ رہا ہے ہر وقت سائے کے اندر. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا. اس مہینے کی راتوں کی عبادت نفلی ہے. جس نے اس مہینے میں ایک نیکی کی اس کو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا. کہ یعنی رمضان شریف میں 2 رکعت نفل پڑھ لینا رب ذوالجلال ان کو فرض نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. وگرنہ پوری زندگی کروڑوں نفل بھی بندہ پڑھ لے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن رمضان شریف میں اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے گا تو رب ذوالجلال ان کو فرضوں کے برابر ثواب دے گا کہ جس طرح فرض ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک فرض ادا کیا رب ذوالجلال اسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ رمضان شریف میں آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو آگے پیچھے ثواب کتنا اس نماز کا، ثواب کتنا 27 نماز کا ہے. یا ایک روایت میں 500 کا بھی ہے لیکن 27 کے بارے میں مشہور ہے. لیکن ادھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ظہر کی نماز پڑھو گے، ایک فرض نماز پڑھو گے تو اللہ اس ایک یعنی 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کتنی برکتیں ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور حضور فرماتے ہیں صبر کا ثواب صرف اور صرف جنت رب نے رکھی ہوئی ہے. صبر کا ثواب صرف جنت ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ بھائی چارے اور محبت کا مہینہ، اس میں جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، محبت کا مہینہ ہے. پھر حضور فرماتا ہے اس میں ایماندار کی روزی میں فراخی کر دی جاتی ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اللہ کریم اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اب روزہ کیا مطلب تھا کہ کسی نے روزہ کھلوایا کہ اس کو وہ بڑا اچھا قسم کا کھانا کھلائے، بہت زیادہ کھانا کھلائے. اگر وہ کھلائے گا تو اس میں یقیناً اجر ہے، بہت اجر ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے روزہ کس طرح افطار کروایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھلوا دے، ایک کھجور ہی کھلا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ ہی کسی کو پلا کر روزہ کھلوا دے، یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھلا دے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے گا کہ جس طرح آج ہی وہ اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آیا ہے، اس طرح اس کو صاف کرے گا۔ اس بات سے یہ چھوٹا سا کوئی اجر نہیں ہے کہ بندہ کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ کہے کہ کھلوا دیے تو بس افطار کروا دیے تو اس کا عام سا اجر ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا یا اس کے گناہوں یا اس کا روزہ صرف ایک ساتھی سی کھجور کے ساتھ جو کھلوا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ جب قیامت والے دن لوگوں کی زبانیں باہر آ جائیں گی پیاس کی وجہ سے، لوگ پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، فرمایا لوگوں کی زبانیں قیامت والے دن ایسے باہر نکلیں گی پیاس سے جس طرح کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور حضور فرماتے ہیں ایسا پانی جب ایک مرتبہ وہ پی لے گا تو رب ذوالجلال کے فضل سے اس پانی پینے کی وجہ سے اس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ ابھی پانی پیا ہے تو گھنٹے کے بعد پھر پیاس آ گئی، تو قیامت کا دن جس کو رب کہتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت والا دن۔ حضور فرماتا ہے جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا رب ذوالجلال اس کو اس پورے دن کے اندر پیاس نہیں لگنے دے گا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور حضور فرماتے ہیں آخری حصہ جہنم سے رہائی کا ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم سے کام لینے میں کمی کی، یہ بالخصوص یہ فیکٹری والے کارخانے والوں کے لیے یا جن کے گھر جو نوکر یا خادم لگے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ان سے کام لینے میں کمی کی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مالک کو، فیکٹری کے مالک کو یا اس کارخانے کے مالک کو یا اس گھر کے مالک کو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ صرف کام کے اندر کمی تھی کہ کہیں یہ نہ کہ تمہارا کام زیادہ لینے کی وجہ سے وہ روزہ ہی نہ رکھے، تم ان کو روزے کی ترغیب دلاؤ کہ روزہ افضل عبادت، وگرنہ قیامت والے دن مالک سے پوچھ ہوگی کہ تم نے کام زیادہ کروایا تھا جس کی بنیاد پر اب یہ روزے نہ رکھ سکا۔ ظاہر ہے کہ آج اس گرمی میں لوگ یہی بہانہ بناتے ہیں کہ سارا دن بچوں کے روزے بھی تو کمانی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر جو گرمی تھی اس گرمی سے زیادہ کوئی اس وقت گرمی تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کی گرمی کا انداز یہ تھا کہ زمین سے تپش ایسے نکلتی جیسے آگ بلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے رمضان شریف کے مہینے میں جو کام سر انجام دیا قیامت تک کے لیے اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے۔ وہ کام کیا تھا کہ غزوہ بدر جو 17 رمضان کو ہوا تھا، اسلام کی پہلی بڑی جنگ جو تھی جس میں 70 کافر مارے گئے، 70 جو ہے وہ کافر قید کر لیے گئے، وہ رمضان شریف کے 17ویں دن ہوئی تھی۔ روزے کی حالت بھی ہوئی تھی۔ کسی تاریخ میں کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے ایک روزہ بھی چھوڑا، کہا کہ یہ جنگ کا وقت ہے، کوئی ایسا نہیں، انہوں نے ایک روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے، ایسے ہوا کہ اتفاق سے صبح کے وقت ان کو جاگنا، اتنے بڑے دن ہوتے تھے، اب تو دینی وقت ہی سکڑ گیا ہے، تو روزہ انہوں نے رکھا، صبح کے وقت جاگنا، انہوں نے ویسے ہی روزہ رکھ لیا، 8 پیرا جس کو روزہ کہتے ہیں، روزہ رکھ لیا۔ تو یہاں تک کہ پچھلے پہر ظہر کی نماز کے بعد وہ صحابی بے ہوش ہو گئے، اس کے اوپر پانی چھڑک چھڑک کر ان کو ہوش دلایا گیا، لیکن روزے کی حالت میں ایک گھونٹ کا قطرہ بھی جو ہے انہوں نے اپنے اندر حلق سے نیچے جانے نہیں دیا۔ حالانکہ بیماری کی حالت میں روزے کی رخصت ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھے۔ بیماری کی حالت میں اگر ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے جان کو خطرہ ہے تو وہ پانی پی کر اپنے روزے کو افطار کر سکتا ہے، پھر اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن ادھر دیکھو کہ اتنا یعنی مگن تھے روزہ رکھنے، اتنی محبت تھی ان کی رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ، کیونکہ یہ رمضان شریف کا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ رمضان شریف کا جو روزہ ہے اس کا ایک روزہ
فرمایا قیامت تک کے لیے لوگ نفلی روزے رکھتے رہیں تو فرمایا ایک روزے کے برابر ان کو ثواب نہیں مل سکے گا، اتنا اہم روزہ، اتنا اس کا ثواب ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف بھی آخری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ہر عمل سوائے روزے کے۔ حضور فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں عطا فرماؤں گا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ حج کرتا، فرشتے جاتے ہیں رب کی بارگاہ، اللہ اس نے حج کیا، اور آپ فرماتے اتنی لاکھ نیکیاں لکھ دو، اتنے لاکھ گناہ معاف فرما دو۔ ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، فرشتوں سے پوچھتا کیا کیا، کہا نماز پڑھی ہے، کہا اس کی اتنی نیکیاں لکھ دو اور اتنے گناہ معاف کر دو۔ اسی طرح اور کام کیے جاتے ہیں نیکی کے، تو وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیکن کہتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کو رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، تو رب فرشتوں سے کہتا فرشتوں یہ روزہ جو ہے یہ انہوں نے میرے لیے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اب تم اس کا روزے کا ثواب نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اس نے رکھا میرے لیے تھا، لہذا اس کا حساب بھی ان کو میں بے حساب عطا فرماؤں گا، اتنا ثواب ہوگا کہ گنتی بھی جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ جائے گی، اتنا ثواب ان کو ملے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کو، میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی باتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی امت کو بھی عطا نہیں کی گئی ہے۔ 5 باتیں ایسی ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ مسواک کرنا ہی چھوڑ دے، مسواک رمضان شریف میں چاہے وہ حالت روزہ میں ہو یا روزہ کے علاوہ شام کو افطار کرنے کے بعد ہو، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے دنوں میں اس دوسرے دنوں میں مسواک کرنے سے جو ہے اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رب کریم جو ہے رمضان شریف کے مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضور فرماتے ہیں 10 گنا زیادہ اجر رمضان شریف میں مسواک کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مسواک ایک بڑا اہم ایک عمل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت پر کوئی مشکل نہ گزرتی تو میں اپنی امت پر مسواک کو بھی واجب قرار دے دیتا۔ اس لیے حضور فرمایا اس کے منہ کی بو اللہ کو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہے۔ اور نمبر 2، حضور فرماتے ہیں فرشتے ان کے روزہ افطار کرنے تک، یعنی جب تک وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، بڑی قیمتی بات ہے، اس کے روزہ افطار کرنے تک، یعنی صبح سحری سے لے کر روزہ افطاری تک فرشتے جو رب کے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں سرکش شیطان اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ روزے میں ان کو تکلیف نہ دے، ورگلائے نہ۔ نمبر 4، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے رمضان شریف میں، اور فرماتا کہ ان قریب میرے نیک بندے اس جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں، اور ان سے تکلیف اور اذیت کو دور کر دیا جائے گا، کہ جس طرح اللہ کے لیے اس نے اپنے پیٹ کو تکلیف دے کر جو ہے بھوکا رکھا، حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ قیامت والے دن تکلیف کو دور کر ڈالے۔ اور پھر 5ویں بات، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو رب ذوالجلال جو ہے یہ جتنے بندے بھی ہوتے ہیں جو مومنین ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، رب کریم اگر ان کے زمین کے ذروں کے برابر گناہ ہو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے صدقے سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام پاس سے تو انہوں نے کہا مبو یہ جو آخری رات کا ذکر کیا ہے اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے۔ پھر حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ کہ سارا دن ایک بندہ مزدوری کرتا رہتا ہے تو شام کو اس کے مالک کا اس کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا، صحابہ نے کہا محبوب اس کو مزدوری دے اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح میری امت جب پورا رمضان شریف کا مہینے کا روزہ رکھے گی تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک مزدوری کی ہوئی ہوگی۔ تو صحابہ بتاؤ اب سب کا مالک اللہ ہے تو اللہ کے اوپر کیا حق ہے، اس کے ذمہ کرم پر کیا ہے؟ تو صحابہ کہتا ہے محبوب پھر ان کو بھی مزدوری دینی چاہیے۔ تو فرمایا رب کی مزدوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات کو جب چاند نظر آتا ہے حضور فرماتا ہے سارے روزے دار لوگوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔